اگر ممکن ہو تو اس سے بلند ترین صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین وائم علیہم السلام۔ اما بعد، ساری تعریف اللہ کے لیے جس کی مدح تک بولنے والوں کے تکلم کی رسائی نہیں ہے، نہ ہمتوں کی بلندیاں اس کا ادراک کر سکتی ہے، نہ ذہانتوں کی گہرائیاں اس کی تہ تک جا سکتی ہیں۔ دین کی ابتدا اس کی معرفت سے ہے اور معرفت کا کمال اس کی تصدیق کا کمال توحید کا اقرار ہے اور توحید کا کمال اخلاص عقیدہ۔ درود و سلام ہے محمد والے محمد کے لیے کہ عرش والے نے فرش پہ دیکھتے ہیں، فرش والے نے عرش پہ دیکھتے ہیں۔ یہ جسم رکھنے والے اس بے جسم سے محبت کرتے ہیں، وہ بے جسم ان جسم والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان کے درمیان اس قدر الفت ہے، محبت ہے، مودت ہے کہ خود وہ محمود ہو گیا، اسے محمد کر دیا، خود اعلیٰ ہو گیا، اسے علی کر دیا، خود فاطر ہو گیا، اسے فاطمہ کر دیا، خود احسان ہو گیا، اسے حسن کر دیا، خود محسن ہو گیا، اسے حسین کر دیا۔ جس نے ان کو سوچنے کا ارادہ کیا وہ گمراہ ہو جاتا ہے، جس نے ان کا انکار کیا وہ شیطان ہو جاتا ہے، جس نے ان کو مان لیا وہ سلمان ہو جاتا ہے۔ درود پڑھ لیجئے محمد وآل محمد پر صلی اللہ محمد وآل محمد چل فرجہم۔ دعا ہے کہ اب سب کا یہاں پہ چل کے آ جانا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، جو بے روزگار انہیں بہترین روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ میرے اللہ تو دلوں کے رازوں سے بہتر آشنا ہے، جس مومن مرد اور مومنہ عورت کی جو نیک حاجات ہیں پروردگار ہر کسی کی دعا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ نقوی برادران کے زیر اہتمام آج کی مجلس سے پروردگار سادات کے گھر میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ پروردگار ہمارے وقت کے امام صاحب زمان بقیت اللہ کا جل ظہور فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بلند ترین صلوات۔ تو جو ہے کہ بات شروع کی جائے۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ تھکاوٹ یقیناً آپ کو بھی ہے، انسان جب بیٹھتا ہے اسے تھکاوٹ ہو جاتی، تو انسانی فطرت بھی ہے، کیفیت بھی ہے۔ تو محترم پڑھنے والے فخر صاحب انہیں بھی سنا میں نے، بلال حیدر صاحب کو بھی سنا، اپنے محترم علی رضا عسکری صاحب کو بھی سنا۔ ان جتنے آپ تھکے ہوئے، اگر آپ کو تھکاوٹ ہے تو اتنی مجھے بھی، لیکن میرے لہجے سے آپ کو محسوس ہوگا نہیں، تو آپ داد نہ دے سکیں، چہروں پہ مسکراہٹ رکھے گا، یہی میرے لیے داد ہوگی۔ تو دوسری گزارش ہے، مہربانی فرمائیں، جگہ کافی خالی ہے، دو قدم آگے آ جائیں، مہربانی کیجیے گا۔ جتنے نوجوان ہیں آپ زحمت کریں آگے آ جائیں، جو بزرگ بیٹھے ہیں آپ تشریف رکھیے۔ آئیے بسم اللہ، جلدی تشریف کریں۔ شاہ جی آگے آ جائیں۔ یا رسول اللہ، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرجہم۔ توجہ ہے کہ بات شروع کی جائے۔ کوئی میں تمہید نہیں باندھ رہا، کوئی تمہیدی گفتگو ہے ہی نہیں، میں ڈائریکٹ مضمون کی جانب آ گیا۔ 37 ہجری قمری میں جنگ صفین ہوئی۔ راوی کہتا ہے کوفہ سے پہلا فکر ہے خدائے واحد کی قسم، جتنے سادات عظام بیٹھے ہیں آپ میرے بزرگ ہیں، میں خود سید ہوں، جتنے آپ غیر سید ہیں میں آپ کا بچہ بھی ہوں، آپ کا بھائی بھی ہوں، آپ مجھے اپنا بھی بیٹا سمجھیں۔ میں ہر سید چاہے غیر سید ہو جس کے دل میں علی کی ولایت، اس کا احترام میں لازم کرتا ہوں۔ پہلا فکر ہے، اگر آپ کے سروں سے گزر گیا تب بھی آپ کی مرضی، دل میں اتر گیا تب بھی آپ کی مرضی۔ راوی کہتا ہے کہ 37 ہجری قمری میں کوفہ سے لشکر خدا چلا۔ زندہ باد زندہ باد، جس بندے کو لشکر خدا کی سمجھ آئی۔ کہتا ہے حالت کیا ہے؟ کہتا ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام ایک سفید رنگ کے گھوڑے پہ تشریف فرما، داڑھی سفید ہو چکی۔ علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بظاہر زندگی صفین میں 60 سال ہے، کہتا ہے داڑھی سفید ہو چکی ہے، سفید رنگ کے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، عجیب پہ چہرے پہ عجیب سی کیفیت، عجیب سا نور چھایا ہوا ہے۔
کہتا ہے ایک بندہ خدا قریب ہے، ایک مسلمان بڑا، اس نے کہا یا علی شام والوں سے جنگ ہے، خضاب کر لیجئے، داڑھی کو سیاہ کر لیجئے، کہیں شام والے یہ نہ سمجھنے لگیں کہ علی بوڑھا ہو چکا ہے۔ مجھے عزت رسول کی قسم بندہ کوئی اور ہوتا تو شاید داڑھی کو خضاب کر کے آ جاتا، سامنے تھا جو ابو طالب کا بیٹا علی، کہا پھر کیا کہا؟ اس نے کہا یا علی خضاب کر لیجئے، داڑھی کو سیاہ کر لیجئے، کہیں شام والے یہ نہ سمجھنے لگیں ابو طالب کا بیٹا بوڑھا ہو چکا ہے۔ علی کے چہرے پہ سرخی جلال آیا۔ علی فرماتے شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر شیر ہوتا ہے۔ آفرین بھائی، یا مالک سلامت رکھے جن کے ہاتھ بلند ہو گئے۔ شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر شیر ہوتا ہے۔ علی فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھے میدان میں اتر تو لینے دے، پھر بتاؤں گا۔ نہ میری ہڈیاں کمزور ہوئیں، نہ تلوار کند ہوئی، بلکہ علی میں آج بھی وہی طاقت ہے جو بدر اور احد میں تھی۔ راوی کہتا میں دیکھتا کیا ہوں، سرکار سفید رنگ کے گھوڑے پہ تشریف فرما، بالکل دائیں جانب ایک اور گھوڑا، اس پہ حسن مجتبی، بائیں جانب ایک اور گھوڑا حسین ابن علی۔ راوی کہتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ اس لشکر کے دو علمبردار، ایک علمبردار علی بن ابی طالب کے گھوڑے سے آگے چل رہا ہے پیدل، ہاتھ میں علم اٹھا رکھا ہے۔ کہتا ہے میں نے ایک کوفہ کے مسلمان سے پوچھا بتا ذرا یہ کون ہے؟ کہا یہ کوئی اور نہیں، اسی علی کا بیٹا، نام ہے محمد حنفیہ۔ کہتا ہے جیسے ہی محمد میرے قریب سے گزرے، تین گھوڑ سوار تھے نا، درمیان میں علی، دائیں جانب حسن مجتبی، بائیں جانب حسین ابن علی۔ کہتا ہے تینوں گھوڑے قریب سے گزرے۔ کہتا ہے دوسرا علمبردار علی بن ابی طالب کے گھوڑے کے پیچھے، بالکل پیچھے ایک گھوڑا ہے، اس کے اوپر بیٹھا ہے، اس نے بھی علم اٹھا رکھا ہے۔ کہتا ہے جب میری نگاہ اس علمبردار کے چہرے پہ پڑی، کہتا ہے اس کے چہرے میں عجیب سا جلال تھا۔ کہتا ہے میں نے مسلمان سے پوچھا ذرا یہ بتا یہ بڑی بڑی آنکھوں والا ہے کون؟ کہا یہ کوئی اور نہیں، اس کا نام ہے عباس۔ زندہ باد، جو غازی کے نوکر بیٹھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، زندہ باد۔ کہتا ہے اس جلال کے ساتھ کوفہ سے لشکر چلا۔ اچھا مجھے انصاف سے بتائیے گا، میں تقریباً میرا خیال ہے کہ اس امام بارگاہ میں کم سے کم 2 سے 3 مجالس پڑھ چکا ہوں اسی طرح جن کو میرا چہرہ یاد ہے۔ میں یہاں پر آئے، شوکت نقوی صاحب اعلان کریں گے اب آپ کے سامنے علی عابد خطاب کریں گے، آپ انہیں نہیں جانتے، جیسے آپ میں چند حضرات نے کہا جی ہم آپ کو جانتے ہیں، پہلے دیکھا ہوا ہے، آپ پڑھ چکے ہیں، آپ کہیں گے نہیں سید انہیں ہم نے پہلے دیکھا ہے۔ بہت سے افراد وہ ہوں گے جو کہیں گے یار دیکھیں تو وہ ہے کون؟ آیا بھی لاہور سے، شاہ جی نے اشتہار میں نام بھی دے دیا، پڑھنا بھی اس نے ہمارے پاس، دکھتا کیسا ہے؟ وہ جو شام سے آئے تھے نا، ان میں بڑے بڑے وہ لوگ تھے جنہوں نے کبھی حیدر کرار کو دیکھا ہی نہیں۔ ہر زبان پہ صرف ایک فکرہ تھا۔ اچھا جو لشکر کوفہ سے چلا علی بن ابی طالب کا 40,000 کا لشکر، کتنا؟ جو شام سے آیا مختلف روایات ہیں 80,000، 90,000، 1,00,000، 1,20,000۔ جو روایت میں پڑھا جس کتاب سے اس میں 1,20,000 کی روایت ہے، یعنی 1,20,000 کا لشکر شام سے آیا۔ ہر زبان پہ ایک فکرہ تھا، حیدر کون ہے؟ اب جو حیدر کرار کو جانتے تھے انہوں نے کہا وہ دیکھ رہے ہو جو گھوڑے پہ بیٹھا ہے، ہاتھ میں 2 منہ والی تلوار ہے، یہی حیدر کرار ہے۔ اب علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کسی کو بھیجا نہیں، پہلا حملہ خود کیا۔ سرکار گھوڑے پر آئے، لجام کو کھینچا، اللہ اکبر۔ جانتے ہیں آگے بڑا کون؟ علمبردار محمد حنفیہ۔ یہ جتنے عزادار تشریف فرمائیں، خدا واحد کی قسم ایسا سوال علی کے بیٹے ہی کر سکتے اور ایسا جواب خود علی دے سکتے۔ محمد حنفی آگے بڑھے، کہا بابا جان آپ حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بابا آپ کو میدان جنگ میں کہاں پاؤں گا؟ علی فرماتے ہیں بیٹا جہاں پر چھوڑ کے جاؤ گے علی کو وہیں پاؤ گے۔ زندہ باد، جن کے ہاتھ بلند ہو گے اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ علی کو جہاں پہ چھوڑ کے جاؤ گے علی کو وہیں پہ پاؤ گے۔ بیٹا نہ تو میں کسی دشمن کے پیچھے بھاگتا ہوں، نہ گھبرا کے پیچھے ہٹتا ہوں، بلکہ جس کی موت آتی وہ خود میری ذوالفقار کے آگے آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔
وہ خود ذوالفقار کے آگے آتا ہے۔ اب سرکار نے جب حملہ کرنے کا ارادہ کیا، دو باتیں کی ہیں، ایک اپنے گھوڑے سے، ایک اپنے لشکر سے۔ آپ کے کیا کہنا حضور، آپ کے کیا کہنا؟ دو باتیں کی، پہلی بات گھوڑے سے کی، جس گھوڑے پہ تشریف فرما تھے، کہا ایک مرتبہ مجھے لشکر کے آخر سے واپس یہیں پہ لے کے آ۔ اچھا، جو بندے مجھے واہ واہ کر رہے ہیں نا، میں خدا واحد قسم آپ کو واہ واہ بھی کر رہا ہوں، دعا بھی دے رہا ہوں۔ جڑے بندے چپ بیٹھے ہو، مجھے نہیں پتا کہ بندہ سوئے ہوئے ہیں یا تھک چکے ہیں، جو میرے ساتھ ہم سفر میں پڑھی آپ کے لیے رہا ہوں، مجھے انصاف سے بتانا، جن بندوں نے جانور رکھا ہے، کوئی بھینس رکھی ہے، گائیں رکھی ہے، بکری رکھی، گھوڑا رکھا ہے، گدھا رکھا ہے، اگر اللہ نہ کرے میں وہاں پہ آ جاؤں، دو تین بندے میرے نال ہوں، تو ہم اس جانور کو پتھر مارنے لگیں، کیا وہ جانور رکے گا یا بھاگے گا؟ سارے بولیں بھاگے گا۔ کیوں بھاگے گا؟ کیونکہ پتھر لگا، تکلیف ہوئی، اس لیے بھاگے گا۔ مجھے انصاف سے بتاؤ، سامنے 1,20,000 کا لشکر، ہاتھوں میں تلواریں، خنجر، برچھیاں، پتھر اٹھا رکھے ہیں، کیا علی نہیں جانتے سامنے 1,20,000 کا لشکر ہے؟ علی کہہ رہے ہیں ایک مرتبہ مجھے آخر سے واپس یہیں پہ لے کے آ۔ علی نے فیصلہ کر دیا صفین کے میدان میں، یہ علی کا گھوڑا ہے، یہ مجھے چھوڑ کے نہیں بھاگے گا۔ تاریخ میں وہ بندے بھی گزرے، محمد پکارتے رہے، جنہوں نے پلٹ کے نہیں دیکھا۔ زندہ باد، زندہ باد، جن کے ہاتھ بلند ہو کے اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی زندگیاں دراز فرمائے۔ یا علی، یا علی، یا علی، اللہ آپ کی زندگی دراز، صحت والی زندگی ہو، اللہ پہ رزق میں اضافہ فرمائے۔ فرمایا ایک مرتبہ مجھے لشکر کے آخر سے واپس یہیں پہ لے کے آ۔ دوسری بات اپنے لشکر سے کی، اپنے اصحاب سے، دیکھو میں تنہا جاؤں گا، میرے پیچھے کوئی آئے نہ، تاکہ انہیں پتا چلے علی بوڑھا نہیں ہوا۔ یا رسول اللہ، یا مل کے اگر آپ دیکھیے، آپ نے ذکر علی پہ بولنا ہے، کیونکہ ہر جنگ ہی علی کی ولایت پر ہے، مومنین کا جھگڑا ہی علی کی ولایت پر ہے۔ یاد رکھے گا میرے محترم سامعین، بورے والا کے عزاداروں، آپ عظیم عزادار ہیں، سارے عظیم ہیں، یاد رکھیے گا علی ابن ابی طالب کی ولایت حقیقت میں رسول کی ولایت ہے، رسول کی ولایت حقیقت میں اللہ کی ولایت ہے۔ جو علی کی ولایت کا منکر ہوتا ہے وہ رسول کی ولایت کا ہوتا ہے، جو رسول کی ولایت کا منکر ہوتا ہے وہ اللہ کی ولایت کا منکر ہوتا ہے۔ جسے ابھی تک سمجھنے میں بات اور آسان کر دیتا ہوں، علی کا دشمن منافق ہوتا ہے، رسول کا دشمن کافر ہوتا ہے، اللہ کا دشمن مشرک ہوتا ہے، اور جو علی کی ولایت کا منکر ہو وہ صرف منافق نہیں، وہ کافر بھی ہوتا ہے، مشرک بھی ہوتا ہے۔ سید آپ کی زندگی اللہ آپ کے اس میں یا اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ علی علی اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ آپ کے حضور کیا کہیں؟ میرے بہت ہی پیارے بھائی علی حیدر صاحب بہت ہی علمی شخصیت ہیں، مولا کے مداح ہیں، خطیب ہیں، اللہ ان کے علم میں اضافہ فرمائے، معرفت میں اضافہ فرمائے، وقت میں اضافہ فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقتوں میں آپ انہیں اسی ممبر پہ پاکستان کا چہرہ ہیں، وہ شیعت کا۔ آپ توجہ ہے بات آگے بڑھائیں۔ کیا فرمایا؟ میرے پیچھے، کیونکہ انہیں پتا چلے علی بوڑھا، کیونکہ ان میں سے بڑے بڑے جانتے تھے جب سارے بھاگے علی نہیں بھاگا، جو رسول کا طواف بھی کرتا رہا، حفاظت بھی کرتا رہا۔ اب سرکار نے گھوڑے کی لجام کو کھینچا، وہ جو کہہ رہے تھے نا حیدر کون ہے، اب وہی شامی کہتے ہیں 1,20,000 کا لشکر، شامی کہتے ہیں ہم دیکھتے کیا ہے کہ علی کا گھوڑا دوڑ نہیں رہا تھا، محسوس ہوتا تھا جیسے ہوا میں پرواز کرتا ہوا آ رہا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، ہوا میں پرواز کرتا ہوا آ رہا ہے۔
अली इब्न अबी तालिब का घोड़ा 1,20,000 के लश्कर में घुस गया। जहाँ से अली का घोड़ा गुजरता है वहाँ से लाशें कट कट के ज़मीन पे गिरने लगते हैं। किसी का शिकन चाक हुआ, किसी का सीना फटा, किसी का सर 2 टुकड़े हुआ, किसी का हाथ कट कट के गिरने लगा। एक बंदा कहता है, या अली मैंने सफीन में आपका हमला देखा, आपने सिर्फ तलवार थाम रखी थी, हाथ को हरकत भी नहीं दी, इतने बंदे कत्ल कैसे हो गए? अली फरमाते सफीन के मैदान में अली जलाल में नहीं था, बल्कि जुल्फ़िकार जलाल में थी, क्योंकि वो अली के हाथ में थी। जिंदाबाद जिंदाबाद, मालिक सलामत रखे इन हाथों को जो हाथ बुलंद है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फराजा। अब आप जिस मेयार पे आ गए इस मेयार से नीचे नहीं आना। ये मैंने जितनी गुफ्तगू की है सिर्फ आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए। नहीं, वो बंदे मठे ने, जिन बंदों ने कहा नाउज़ बिल्लाह अल्लाह के रसूल जी बड़े गरीब थे, रसूल गरीब नहीं, सादगी थी रसूल की। मुझे इंसाफ से बताना, क्या ये फर्शेज़ा बिछी है ना, यहाँ पे कोई बंदा आए, इंजीनियर होगा ज़मीन पे बैठेगा, इसी तरह डॉक्टर होगा ज़मीन पे बैठेगा, इलाके का MP आ जाए ज़मीन पे बैठेगा, फर्शेज़ा पर बड़े से बड़ा ओहदा हो ज़मीन पर बैठेगा। ज़मीन पे बैठना गुर्बत की निशानी नहीं, सादगी है। और मुझे आज तक उस मुल्ला की समझ नहीं आई जिसने कहा मोहम्मद बड़े गरीब थे, घर में एक प्याला था वो भी टूटा हुआ, घर में चटाई थी वो भी फटी हुई, घर की छत थी वो भी टपकती थी। मुल्ला तुझे शर्म नहीं आती? तूने उस मोहम्मद को गरीब लिखा जिसकी जोजा खदीजा तुम कुबरा के दस्तरखां के सोने के बर्तन बेच बेच के लोग गनी बनते रहे। आफरीन है, आफरीन है। क्या कहने भैया आपके, मालिक सलामत रखे। तूने उस रसूल को गरीब लिखा। दरूद पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले। भाई क्या कहने आपके, जिनके चेहरों पे मुस्कुराहट, जो गाजी के नौकर बैठे। तलवार से तलवार बदलो, नालैन से नालैन बदलो, दस्तार से दस्तार बदलो, घोड़े से घोड़ा बदलो। जो बंदे अभी तक नहीं बोल सके, जो बोल पड़े आप पहुंच गए बात को, जो नहीं बोल सके उनके लिए बात और आसान कर लेंगे ताकि वो भी हमारे साथ हम सफ़र बन जाएं। कुर्ते से कुर्ता बदला। कुरान पढ़िए, तारीख़ अंबिया उठाइए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बाप हैं, यूसुफ बेटा है, दोनों नबी। इसी तरह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम फरमाए, बेटा ये मेरा कुर्ता है, ये तुम रख लो, इसे पहन लो, तुम्हारी हिफाजत करेगा। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाबा के शिकम तक आते, जिन्हें कद इतना है, बज़ाहिर बचपन है। कहा बाबा आपका कद बड़ा है, मेरा कद छोटा है, आपका कुर्ता मुझे कैसे पूरा आएगा? क्या कहने भाई आपके, मालिक सलामत रखे। का बेटा देखो ये एक आम कुर्ता नहीं, ये अंबिया के तबरुकात में से है। अगर मासूम पहने तो मासूम को पूरा आ जाता है, इसका कमाल यही है। अच्छा बाबा, हर नबी अपने बाद वाले नबी को देता है, बेटा पहनो तो सही। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाबा के शिकम तक आते। तवज्जो, बाबा ने कुर्ता दिया, यूसुफ ने कुर्ता पहना। कुर्ता पहन के यूसुफ ने कहा बाबा ये कुर्ता तो यूं लगता है जैसे सिलाई मेरे लिए था। जिंदाबाद जिंदाबाद, आप तक मेरी आवाज़ पहुंचती रहेगी। ये कुर्ता यूं लगता है जैसे सिला ही मेरे लिए था। का बेटा कुर्ता उतारो, कुर्ता उतारा, याकूब नबी ने पहना। का बाबा अब ये आपको पूरा आ गया। का बेटा यही तो बता रहा हूं, ये आम कुर्ता नहीं, अंबिया के तबरुकात में से मासूम का कुर्ता मासूम पहने पूरा आ जाता है। आओ सफीन के मैदान में जो बंदा हजरत अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम के बारे में जुबान दराजी करता है, जी देखें जी वो मासूम नहीं है, पता नहीं किस बुलंदी पे अल्लाह ने अब्बास को बिठाया है। जब अली ने अपना कुर्ता अब्बास को दिया, अब्बास को पूरा आ गया। जब अब्बास का कुर्ता अली ने पहना, अली को पूरा आ गया। आफरीन भाई, आफरीन भाई, क्या कहने भैया आपके, मालिक सलामत रखे।
آپ کے حضور کیا کہیں؟ کرتے سے گرمی تو نہیں لگ گئی؟ آپ میرے ساتھ بولیے تو صحیح، میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. کرتے سے سارے بولیں گے، کرتا بدلا، گھوڑے سے، تلوار سے، نالین سے، دستار سے. اب میں نے اتنے کہ دھیمے لہجے میں بات کرنی، اگر اسپیکر آن ہو گیا تو، نہ ہوا تو پھر بلند آواز نہ لی تاکہ آپ تک بات پہنچ جائے. دیکھیے صفین کے میدان میں علی نے اپنے ہاتھوں سے عباس کو علی بنا کر گھوڑے پر بٹھایا. دکھ لگا اس بندے پہ جو غازی کا نوکر تھا اور بول نہیں سکا. علی نے اپنے بیٹے عباس کو اپنے ہاتھوں سے علی بنا کر گھوڑے پر بٹھایا. کمال کیا تھا؟ شامی انتظار میں تھے. علی نے ایک مرتبہ حملہ کیا، اب علی دوبارہ حملہ کریں گے. توجہ، اب ہوا کیا؟ گھوڑا بھی علی کا، تلوار بھی علی کی، دستار بھی علی کی، نالین بھی علی کی. علی نے عباس کو علی بنا کر گھوڑے پر بٹھایا، لیکن حضرت ابوالفضل عباس نے چہرے پر حجاب کیا. اب 1,20,000 میں سے جو بندے بچ گئے تھے علی کی تلوار سے، وہ سوچنے لگے علی نے حملہ پہلے بھی کیا، گھوڑا بھی وہی ہے، پرواز بھی اسی طرح کر رہا ہے، تلوار لہرانے کا انداز بھی وہی ہے، لیکن ابو طالب کے بیٹے نے چہرے پر حجاب کیوں کر رکھا ہے؟ ابھی شامی سوچ رہے تھے کہ ابو طالب کے بیٹے نے آتے ہی جو علی بن کر آیا تھا شبی عباس، آتے ہی حملہ کر دیا. میمنہ پہ حملہ کیا تو میمنہ والے بھاگے، میسرہ پہ حملہ کیا تو میسرہ والے بھاگے. ایک مرتبہ گھوڑ سوار نے قلبے لشکر کو چیرنا شروع کیا. جو شامی تھے ان میں صدائیں بلند ہونے لگی، اور گگو منڈی کے عزاداروں، یزید کے ابا کے لشکر میں حیدر حیدر ہونے لگی. مل کے حیدر. اب ایک مرتبہ گھوڑ سوار نے قلب لشکر کو چیرنا شروع کیا. تاریخ کہتی قلب لشکر کو چیرتے ہوئے عباس لشکر کے آخر میں چلے گئے. ہر شامی سوچ رہا تھا یہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے، لیکن تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ دوسری جانب سے ایک اور گھوڑ سوار آیا. جو آگے کا لشکر تھا وہ پیچھے کو بھاگنے لگا، جو پیچھے کا لشکر تھا وہ آگے کو بھاگنے لگا. جب لشکر بھاگے، آگے کے لشکر نے پیچھے سے پوچھا، پیچھے کے لشکر نے آگے کے لشکر سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے پیچھے علی ہے. اس نے کہا تمہارے پیچھے علی ہے تو پھر ہمارے پیچھے کون ہے؟ دونوں لشکر رکے، پلٹ کر دیکھ کر کہنے لگے ارے ادھر بھی علی ہے تو ادھر بھی علی. آپ کے کیا کرنا؟ اس میں کرنٹ آ رہا ہے. ہاں تسی دو قدم اگے نہیں ہو جاندے. وہ کچھ مومنین بالکل دروازے کے ساتھ بیٹھے، جو پیچھے سے اجتماع آتا ہے وہ سمجھتا ہے شاید آگے جگہ ہی کوئی نہیں. اس ساڈے حال کئی بندے نماز اس وجہ تو نہیں پڑھتے قبلہ مسجد میں جائیں جگہ نہیں ہوتی، اے نہیں پتہ اگلی صفحیں خالیاں ہیں، وہ جتیاں وے کے واپس آ جاتے. تو جو جگہ خالی مہربانی فرمائیں آپ کے لیے، آپ آگے تشریف لے آئیں. آپ کی حضور آپ کی سلامتی، مالک سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، مالک سلامت رکھے، آپ کو مالک سلامت رکھے. حضرت عباس نے پہلا حملہ کیا. غازی عباس کے دو حملے ہیں، دوسرا سناؤں یا آگے بڑھ جاؤں؟ اچھا، جو سرکار وفا کا دوسرا حملہ ہے نا، اس حملے کے بارے میں نہ اصحاب امیر المومنین جانتے تھے، ہاں قبلہ کہہ رہے ہیں کوئی بندے بچ گئے سن،
قبلہ آپ کو پتہ نہیں کچھ بندوں کی ٹانگیں بڑی مضبوط ہیں جڑے رسول دے آنکھیں نہیں رکے تو سوچو رفتار کنی ہونی. نہ شامیوں کو پتا تھا. مالک اشتر سے روایت، مالک کہتے ہیں ہم سوچ رہے تھے، یہ جنگ جانتے کتنے ماہ ہوئی؟ 4 مہینے. صفین کی جنگ 4 مہینے ہوتی رہی ہے، 4 مہینے. مالک کہتے ہیں ایک روز آئے ہم سوچ رہے تھے اصحاب امیر المومنین میں سے کون حملہ کرے گا، علی کسے چنیں گے اور بھیجیں گے. کہتے ہیں بس ابھی ہم سوچ رہے تھے کہ ہمارے ہی لشکر میں سے گھوڑ سوار ہوا کی رفتار کی طرح شامیوں کے آگے کھڑا ہو گیا، کیونکہ اب تلوار بھی علی کی نہیں تھی، گھوڑا بھی علی کا نہیں تھا، چہرے پہ حجاب، اور جاتے ہی للکار دے کوئی ہے جو میرے مقابلے پہ آئے. وہ جو یزید کے ابا حضور تھے نا، انہوں نے ابو الشاشاہ، کیا نام ہے، ابو الشاشاہ سے کہا جاؤ اس کے مقابلے پہ. اس نے کہا دیکھو میں شام کا بہت بڑا بہادر ہوں، میرے 7 بیٹے ہیں. جس طرح میدان کربلا میں ارزق تھا، اس کے بیٹے تھے شہزادہ قاسم نے واصل جہنم کیے، ابو الشاشاہ کے 7 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کو بھیجتا ہوں، سر کاٹ کے واپس لے آئے گا. اس نے کہا اچھا بھیجو. وہ پہلا بیٹا آیا نا، توجہ، وہ جو اصحاب امیر المومنین میں سے آیا تو اس نے موقع دیا ہی نہیں، پہلے ہی وار سے سر تن سے جدا. دوسرا نہیں، اینا ٹائم نہیں سارے سنائی، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں. ابو الشاشاہ نے کہا یہ کون ہے مرد؟ تعارف بھی نہیں کروایا، چہرہ بھی چھپایا. مالک کہتے ہیں اصحاب امیر المومنین پریشان، مڑ مڑ کے علی کو دیکھیں، کون سوال کرے سرکار یہ کون ہے جو ہم میں سے گیا؟ ابو الشاشاہ آیا، جیسے ہی ابو الشاشاہ آیا نا، وہ جو شامی تھے نا، شامی کہتے ہیں یہ کون مرد مجاہد ہے کہ جس نے لمحوں میں ابو الشاشاہ سمیت 7 بندوں کو واصل جہنم کر دیا. کہتے جیسے ہی گھوڑ سوار پلٹا، چہرے پہ حجاب، توجہ جو غازی کے نوکر بیٹھے ہیں، جیسے گھوڑ سوار واپس آیا نا، سارے صاحب بھاگتے ہوئے، کسی نے کہا یا علی، کسی نے کہا امیر المومنین، کسی نے کہا وصی رسول، یہ کون ہے جس نے ابو الشاشاہ سمیت اس کے 7 بیٹوں کو واصل جہنم کر دیا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا؟ اتنے روز تک ہمارے لشکر میں موجود تھا، اتنا بڑا بہادر، اتنا جنگجو، اتنا شجاع. علی بن ابی طالب نے دائیں ہاتھ سے اشارہ کیا، گھوڑ سوار قریب آیا، علی نے اپنے ید اللہ ہاتھ سے، اللہ والے ہاتھ سے گھوڑ سوار کے چہرے سے حجاب ہٹایا. تمام اصحاب پکار کے کہتے ہیں یہ کوئی اور نہیں، ھذا قمر بنی ہاشم ابو الفضل العباس. آفرین بھائی، آفرین، مالک سلامت رکھے جن کے ہاتھ بلند ہو گئے، یہ کوئی اور نہیں. آپ کے کیا کہیں، یہ وہی لاڑ سکتا جو علی ہو، جس کی رگوں میں علی کا خون ہو. اچھا میں اب ایک جنگ کرنے اشارہ لگا. 37 ہجری میں جنگ صفین ہوئی، ٹھیک 1 سال کے بعد 38 ہجری میں جنگ نہروان ہوئی. جنگ نہروان کس کے ساتھ ہوئی تھی؟ خوارج کے ساتھ، خارجیوں کے ساتھ. یہ بھی دریائے فرات کے کنارے لڑی گئی. اب میں جنگ پڑھنے نہیں لگا، صرف سرکار وفا کی شجاعت بتانے لگا. درمیان میں دریا کی ایک جانب اصحاب امیر المومنین کا لشکر، دوسری جانب خارجیوں کا لشکر. دریا پہ ایک پل ہے جو وسیلہ ہے، یہاں یہ لشکر پل عبور کرے، اس جانب آ جائے تب جنگ ہوگی. یہاں خارجی لشکر کو وہ پل کو عبور کریں، یہاں پر آئیں تب جنگ ہوگی. نماز کا ہو گیا وقت. علی بن ابی طالب نے اعلان کیا کہ ہم جماعت کروائیں گے، نماز کی تیاری کرو. چند صحابی بڑے یا علی، ہم کچھ صحابی یہاں پہ رک جاتے ہیں سپاہی، تاکہ کوئی خارجی پل عبور نہ کرے، کہیں ایسا نہ سارے نماز پڑھ رہے ہوں وہ آ کے حملہ کر دیں. سرکار نے فرمایا تم سب نماز کی تیاری کرو، کوئی پل پہ کھڑا نہیں ہوگا سوائے عباس کے.
صفین میں کتنے سال کے تھے؟ سارے بولیں گے یا 11 سال کے، 13 یا 16 سال کے۔ ایک سال بعد 38 ہجری میں کتنے سال کے؟ یا عباس 12 سال کے، 14 سال کے، یا 17 سال کے۔ سوچو کس قدر مطمئن تھے علی۔ ایک بندہ اس نے کہا یا علی آپ کا بیٹا ہے، ابھی جوان ہے، لڑک پن میں ہے، دشمن نے پول عبور کر لیا۔ اصحاب امیر المومنین میں ہلچل مچی، کہیں لشکر آ تو نہیں گیا۔ علی مطمئن ہو کے وضو کرتے رہے۔ اس نے پھر کہا، اس نے کہا وسیع رسول لشکر نے حملہ کر دیا۔ سرکار وضو کرتے رہے۔ جب اس نے 2 مرتبہ محسوس کیا میں نے کلام کیا، علی نے جواب نہیں دیا، کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر کہتا ہے یا علی ابو طالب کے بیٹے لشکر آ گیا، پل عبور کر لیا۔ ابو طالب کے بیٹے نے پلٹ کے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اگر پورا عرب آ جائے جب تک عباس پل پہ کھڑا ہے کوئی عبور نہیں کر سکتا۔ زندہ باد جن کے ہاتھ بلند ہو گئے، جو غازی کے نوکر بیٹھے اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کیا کہنے بھی آپ کے مل کے حیدری، آپ کے کیا کہنے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ صفین میں عباس کی شجاعت ساروں نے دیکھی۔ نہروان میں علی اس قدر مطمئن ہو کر نماز پڑھتے رہے، عباس کھڑا ہے، بتایا کہ عباس جیسا شجاع دلیر ہے ہی کوئی۔ اچھا یہی عباس آ گئے میدان کربلا میں۔ توجہ، میں مصائب میں فضائل پڑھنے لگا، فضائل کا جملہ ہے، آنسوؤں کو تھامیے گا۔ جب میدان کربلا میں آئے نا، اللہ کی لعنت ہو مارد پر، مارد ابن سدیف تغلبی، کیا نام ہے؟ آنسوؤں کو تھامیے گا، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، مصائب بھی شروع نہیں کیا۔ نام نہیں یاد ہوتا، مارد اتنا یاد کر لیں، یہ شام سے آیا تھا۔ جانتے ہیں وہ جو شہزادہ قاسم سے واصل جہنم کیا تھا ارزق کو، وہ کہتا تھا میں 1000 بندوں سے لڑتا ہوں۔ یہ جو ماری تھا نا، اس کا دعویٰ تھا میں ہزاروں سے لڑتا ہوں۔ اچھا یہ بدبخت شام میں بیٹھ کے کبھی گھر میں، کبھی گلی بازار میں، کبھی دوست احباب میں بیٹھ کے دعوے کرتا تھا، کہتا تھا علی کا سامنا میرے ساتھ ہوا جو نہیں، کاش علی کا سامنا میرے ساتھ کسی میدان میں ہو جاتا، پھر بتاتا شجاعت کہتے کسے، دلیری ہوتی کیا ہے۔ علی کا سامنا میرے ساتھ ہوتا، ابو طالب کے بیٹے کو پتہ چل جانا تھا شجاعت کیا ہے، لاگ سمجھ جانی تھی۔ اتنا بڑا بغیرت دعوے کرتا تھا۔ یہاں سے آقا حسین ابن علی علیہ السلام فرمایا عباس جی مولا جاؤ انہیں تبلیغ کرو، شاید کوئی رائے راست بھی آ جائے۔ جیسے حر آ گیا تھا راتوں رات، عباس گھوڑے پر بیٹھے، ابن سعد کی نگاہ پڑی، وہ بھاگتا ہوا مارد کے خیمے میں آیا۔ اس نے کہا تیرا دعویٰ تھا، کاش تیرا سامنا، ہائے ہائے جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو، علی کے ساتھ ہو جاتا تو تو نے پتہ نہیں کیا کر دینا تھا۔ وہ جو گھوڑے پر بیٹھ کے آ رہا ہے علی نہیں، علی کی شبیہ۔ آج تو اگر اس کا مقابلہ کر لے سر تن سے جدا کر، تو جس ملک کی سلطنت کہے گا میں یزید سے لے کر دوں گا۔ یہ گھوڑے پر آیا، اور علماء نے یہاں تک لکھا جب یہ بدبخت گھوڑے پر بیٹھتا تھا نا، یوں لگتا تھا کسی نے کوئی پہاڑ اٹھا کر گھوڑے کی زین پہ رکھ دیا۔ اتنا لمبا چوڑا قد، بڑا بہادر، ہزاروں سے لڑنے والا۔ ابھی سرکار وفا دور تھے، یہ گھوڑے پہ بیٹھا، اس نے دور سے آواز دی، اس نے کہا جوان واپس پلٹ جا، اپنی جوانی پہ رحم کھا۔ ابو طالب کے پوتے نے وہیں سے پکارا عورتوں جیسے بہانے نہ کر، عورتوں جیسا کلام نہ کر، مرد بن کے سامنے آ۔ اس نے کہا شاید تو مجھے جانتا نہیں، میں مارد ہوں، میری حسرت تھی میری، شاید کاش زندگی میرا علی سے مقابلہ ہوتا۔ تو علی کا بیٹا، کیا تو علی سے بڑا بہادر ہے؟ عباس کہتے میں علی نہیں، میری رگوں میں علی کا خون ہے۔ زندہ باد، مالک سلامت رکھے آپ۔ اس نے کہا جوان واپس پلٹ جا، ورنہ تیرے لاشے پہ رونے والا کوئی رہے گا نہیں۔ گھوڑے کو بھگا چلا جا، گھوڑا بھگا چلا جا۔ ابو طالب کا پوتا علی کا بیٹا مسکرا کے کہتا بھاگنے والوں کی اولاد تیرے پیچھے کھڑی ہے، ہم حیدر کرار کے بیٹے ہیں۔
آفرین، مالک سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جب یہ آئے نا حملہ کرنے کے لیے، توجہ کیجیے گا، آقا حسین ابن علی علیہ السلام نے بلند ٹیلے سے صدا دی۔ مجھے انصاف سے کیا سرکار وفا جانتے نہیں تھے؟ ماری دار ہے، جانتے تھے۔ کلام آقا حسین نے اس لیے کیا تاکہ تاریخ دان لکھ لیں۔ وہاں سے عباس پلٹ کے دیکھا، جی مولا، وہ جو آ رہا ہے نام ہے مارد، یہ وہی بدبخت ہے جو دعوے کرتا تھا کاش میرا علی سے مقابلہ ہو جاتا، سامنا ہو جاتا، میں علی کو بتاتا شجاعت ہے کیا، بہادری ہے کیا۔ عزاداروں جتنے تشریف فرمایا آپ نوجوان بزرگ، انصاف سے بتانا، ہو عباس اور عباس کے سامنے علی کا دشمن، سوچو عباس پہ کیا کیفیت طاری ہوئی ہوگی۔ تاریخ کہتی عباس جب آقا حسین کے لفظ سنے نا، عباس کے بدن میں ہاشمی خاندان کے خون نے جوش مارا، عباس نے تلوار کو نیام میں ڈالا۔ مارد کہتے آ میرے مقابلے پر رہا ہے، میں نے تلوار تھام رکھی، اس نے نیام میں ڈال لی، کیونکہ اس کا دعویٰ تھا میرا علی سے مقابلہ ہوتا۔ عباس بتانے لگے شجاعت کہتے کسے ہیں۔ عباس علیہ السلام نے نیزہ ہاتھ میں تھاما، دو انگلیاں انگشت شہادت، دو انگلیوں کے درمیان نیزے کو گھمانا شروع کیا۔ توجہ، نیزے کو گھمانا شروع کیا، وہاں سے مارد کے گھوڑے نے بھاگنا شروع کیا، یہاں سے سرکار وفا کا گھوڑا بھاگا، وہاں سے مارد کا گھوڑا، یہاں سے عباس کا گھوڑا۔ تاریخ کہتی جیسے ہی حضرت عباس کا گھوڑا مارد کے گھوڑے کے قریب سے گزرا، ابھی مارد نے حملہ کیا نہیں تھا کہ عباس نے جو نیزہ انگلیوں کے درمیان گھما رہے تھے وہی نیزہ مارد کے شکم کے آر پار کر کے اس طرح ہوا میں اچھالا۔ تاریخ کہتی ہے جس طرح خیبر میں علی نے دروازہ اڑایا تھا، کربلا کے میدان میں مارد اڑتا نظر آیا۔ زندہ باد، زندہ باد۔ آپ کی یاد ہو، مالک سلامت رکھے، زندگی آپ کی دراز ہو۔ اس طرح ہوا میں اب پتہ چلا عباس کتنے بڑے بہادر تھے، کتنا بڑا شجاع تھا عباس، کہ صفین میں بتایا عباس نے جنگ کی کیسے، نہروان میں بتایا گیا عباس کی شجاعت ہے کیا، کربلا میں عباس نے ایک بندے کو قتل کر کے بتایا کہ تم علی کے بیٹے سے نہیں لڑ سکتے، تو علی سے کیا لڑو گے۔ وہ جو ہے درود پڑھ لیجئے محمد والے محمد۔ بلند ترین صلوات۔ نہایت قابل احترام عزت مآب علی جناب محترم آغا حسنین عباس صاحب، اللہ حاسدین کے شر سے محفوظ رکھے، اللہ زندگی دراز فرمائے۔ بس آپ کا انتظار تھا، ممبر آپ کے حوالے، زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 منٹ۔ صفین میں بتایا گیا کتنے بڑے بہادر، نہروان میں علی کتنے مطمئن تھے۔ جب مارد مقابل آیا کربلا میں، حسین ابن علی کس قدر مطمئن تھے، جس قدر اس گھر کے مرد مطمئن تھے نا، اس سے کہیں زیادہ علی کی بیٹیاں مطمئن تھیں، جن کی ہائے نکل کے اللہ آپ کا پرسہ قبول کرے۔ آنسو بس میں نہیں ہوتے، ہائے بس میں ہوتے ہیں۔ جو بندہ رو نہ سکے ہائے تو کر سکتا ہے نا۔ جب یہ اجڑا ہوا قافلہ کوفہ پہنچا نا، اللہ کی لعنت ہوئی ابن زیاد پر۔ اس نے کہا خبردار آج کوئی کوفہ چھوڑے گا نہیں، گلی بازاروں کو سجاؤ، ڈھول بجاؤ، خوشیاں مناؤ، آج باغی آ رہے ہیں۔ اسی کوفہ میں علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ایک چاہنے والی مومنہ عورت تھی، نام ہے حمیدہ۔
یہ وہ مستور ہے جو 3 سال تک ملکہ شام کے پاس قرآن پڑھتی رہی۔ حمیدہ کہتی جیسے میں اپنے گھر سے باہر آئی میں نے دیکھا گلی بازار سجے ہوئے ہیں، ڈھول بجائے جا رہے ہیں۔ میں نے کسی مرد سے پوچھا آج خیریت ہے؟ آج نہ تو کوئی عید ہے نہ کوئی تہوار، یہ خوشی کیسے؟ وہ کہتے حمیدہ تو نہیں جانتی آج باغی آ رہے ہیں۔ حکومت کے خلاف قیام کیا، مرد مارے گئے، عورتوں کو اسیر کر لیا گیا۔ حمیدہ کہتی میں علی بن ابی طالب علیہ السلام کی چاہنے والی تھی، اہل بیت کی چاہنے والی تھی، آل محمد کی چاہنے والی تھی، تماشا دیکھنا علی والوں کا کام نہیں۔ حمیدہ کہتی لیکن میری 3 دعائیں تھیں، 3 حسرتیں تھیں، 3 خواہشات تھیں۔ میں نے ملکہ شام سے سنا تھا کہ جب تمہاری دعا قبول نہ ہو کسی اسیر سے، قیدی سے دعا کروا، اللہ جلدی قبول کر لے گا۔ حمیدہ کہتی 3 دعائیں تھیں، کہتی کوفہ کی کسی گلی کے ساتھ کسی دیوار کا سہارا لے کے میں کھڑی ہو گئی۔ کہتے جیسے ہی وہ آنا شروع ہوئے نا اجڑا ہوا قافلہ، لوگوں نے ڈھول بجانے شروع کر دیے۔ حمیدہ کہتی میں دیکھتی کہ کٹے ہوئے سر نیزوں پہ تھے، کچھ بیویاں جن کے ہاتھ پسے گردن تھے، جن کی ہائے نکل کے اللہ کا پرسہ قبول کرے۔ جو بیویاں کھڑی ہیں انہوں نے اپنے چہرے کو اپنے بالوں سے چھپا رکھا۔ حمیدہ کہتی آخر میں ایک 4 سال کی بچی دیکھی جس کی زلفیں چھوٹی تھیں، چہرے پہ تماچوں کے نشان تھے، کانوں سے خون بہ رہا تھا۔ یا زہرا یا سیدہ، حمیدہ کہتی میں اسی بچی سے دعا کراؤں۔ جیسے قافلہ گزرنے لگا نا، حمیدہ کہتی ایک سپاہی تھا، میں نے اسے کہا میں نے اس بچی سے کلام کرنا، اس نے کہا جلدی کلام کر ہمارے پاس وقت نہیں۔ حمیدہ چلتی ہوئی قریب آئی، اس نے کہا بچی میں نہیں جانتی کہ تم ہو کون، میں نے اپنی شہزادی سے سنا ہے جس کی دعا قبول نہ ہو قیدی سے کروا لو، اسیر سے کروا لو، جلدی ہو جاتی ہے قبول۔ میری 3 دعائیں تم دعا میرے حق میں کر دو۔ بی بی نے 4 سال کی سیدزادی نے بطول نے پلٹ کر ملکہ شام کو دیکھا۔ اب وہ ملکہ شام ہے جو اس حمیدہ کو قرآن پڑھاتی رہی۔ جب 4 سال کی بطول نے پلٹ کر دیکھا نا، ملکہ شام نے سر ہلا کر کہا تو حسین کی بیٹی، سکینہ تو دعا کر آمین علی کی بیٹی کہہ دے۔ اب صاحب ریاض القدس نے اس روایت کو لکھا ہے، خدا کی قسم لاہور میں میرے کتاب خانے میں کتاب موجود ہے، جب کہیں کہ میں دکھانے کو تیار ہوں۔ اس کی 3 خواہشات تھیں۔ اس نے جو پہلی خواہش بیان کی نا، اپنی دعا جو اس کی تھی، جیسے میں نے وہ پڑھی میں نے کتاب بند کر دی، پتہ نہیں کتنی دیر تک میں روتا رہا، جو نہ رو سکے ہائے کر دینا۔ حمیدہ کہتی ہے اے بچی میرے حق میں دعا کر، میری پہلی خواہش یہ ہے اللہ کبھی بھی میرے بچوں کو تیری طرح یتیم نہ کرے، جس کا چھڑانے والا کوئی نہیں تھا، جس کے رخساروں کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ یا سیدہ یا سیدہ، کہا میری دوسری دعا اللہ مجھے حج کی توفیق دے۔ میری آخری اور تیسری دعا، ایک مرتبہ میں اپنی شہزادی کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ جب سے کوفہ چھوڑا بابا کے ساتھ مدینہ گئی میں نے دیکھا نہیں، ایک مرتبہ زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ صاحب کتاب صاحب ریاض القدس کہتے ہیں 4 سال کی بطول نے، حسین ابن علی کی بیٹی نے، اس مومنہ عورت سے سوال کر لیا۔ آمین میں نے کہہ دیا، دعا بھی کر دی، کیا میں پوچھ سکتی تیری شہزادی رہتی کہاں پہ؟ حمیدہ کہتی ہے مدینہ میں۔ مدینہ کا نام آیا نا، سیدزادی کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے، کیونکہ مدینہ سے بڑی محبت تھی حسین کی بیٹی۔ فرمایا ذرا یہ بتا مدینہ میں کس قبیلے سے تعلق ہے؟ کہا ہاشمی قبیلے سے۔ ہاشمی قبیلے کا نام آیا، سیدزادی شہزادی سکینہ بنت الحسین کے بدن پہ کب کبھی طاری ہو گئی، آنسوں کی رفتار تیز۔ کب یہ بتا دیا مجھے صرف اتنا بتا دے تیری شہزادی کا نام کیا ہے؟
حمیدہ جھک کر کہتی ہے کیا تو نہیں جانتی بدماشوں کا رش ہے، شرابیوں کا ہجوم ہے، جہاں پہ شرابیوں کا رش ہو، بدماشوں کا رش ہو، وہاں پہ شریف ذاتیوں کے نام نہیں لیے جاتے، لیکن تو نے میرے حق میں دعا کی ہے، میں تجھے بتاتی ہوں میری شہزادی کا نام کیا ہے۔ اپنا کان میرے قریب کر۔ 4 سال کی بطول نے زخمی کان قریب کیا، حمیدہ نے آہستہ سے کان میں کہا میری شہزادی کا نام زینب بنت علی ہے۔ 4 سال کی بطول نے پلٹ کر پھوپھی کے چہرے کو دیکھا، حمیدہ کہتی ہے یہ مستور کون ہے؟ 4 سال کی بطول کہتی حمیدہ تو کس قدر خوش قسمت عورت ہے، اللہ نے تیری تیسری دعا قبول کر لی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اگر میں تجھے کہوں اسی بازار میں اسی رش میں تیری شہزادی کھڑی ہے کیا مان لے گی؟ اس نے کہا اگر تو قرآن پہ ہاتھ رکھے میں تب بھی نہیں مانتی۔ 4 سال کی بطول کہتی ہے کیوں؟ کہا اس کے 18 بھائی ہیں، ایک بھائی کا نام عباس ہے، جب عباس گھر سے باہر آتا عباس اعلان کرتا خبردار کوئی بندہ گھر سے باہر نہ آئے، علی کی بیٹی آ رہی ہے، جس کا غازی جیسا بھائی ہو وہ بازار میں کیسے آ سکتی ہے؟ کہا حمیدہ پہچان یہی تیری شہزادی زینب ہے۔ حمیدہ زمین پہ گر کے کہتی ہے شہزادی مجھے صرف اتنا بتا تیرا عباس کہاں پہ ہے؟ کہا حمیدہ ہم اجڑ گئے، وہ جو گھوڑا ہے اس کے گلے میں جو سر لٹک رہا ہے اور وہ میرے عباس کا، اور کربلا سے اور شام تک بندے ہمیں تماچے ماریں گے، تازیانے ماریں گے، کہیں گے علی کی بیٹیاں اور مارو انہیں چھڑانے والا کوئی نہیں۔ بس اللہ محمد